جیسے میں اپنا ایک اسکول چلاتا ہوں، ہائی اسکول ہے۔ وہاں پہ آج کل اکثر میرے پاس والدین ایسے آ رہے ہیں جو مجھے آ کے ایڈمیشن کرواتے ہیں میرے پاس، اور شرط یہ رکھتے ہیں 9th کلاس کے اسپیشلی کہ میرے بیٹے کے لیے ایگزام میں آپ کون سی ہیلپ کریں گے۔ صاف لفظوں میں اگر میں کہوں کہ آپ ان کو چیٹنگ کس طرح کروائیں گے یا گریڈ اس کا آپ کون سا لے کے دیں گے بورڈ آفس سے۔ اب کچھ لوگ مانے یا نہ مانے یہ، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، اسپیشلی یہاں پہ سندھ میں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے ہر اسکول میں یہی صورتحال ہے۔ والدین خود چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بنا محنت کیے کاپی کر کے رشوت دے کر اچھے گریڈز لے لے میٹرک میں، پھر کالج میں بھی اسی طرح ہو، پھر یونیورسٹی میں بھی سفارش پہ یا پیسوں پہ اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے تو مل جائے۔ اس کے بعد پھر زیادہ تر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے تیسے گریجویشن کر کے ہمارا بچہ جو ہے سفارش یا اگین پیسوں پہ نوکری لے کے سرکاری اور زندگی سکون سے گزارے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر کسی کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جن کی خواہش پوری ہوتی ہے ان کے وارے نیارے، ان کی زندگی تو شاید کہہ لیں کہ اچھی گزر جاتی ہے یا گزر جاتی ہوگی، آخرت کے بارے میں ذرا شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں اخلاقی طور پہ اگر دیکھا جائے۔ بہرحال جو لوگ یہ نہیں کر پاتے وہ فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آخر اس کی یہ کہاں جا رہے ہیں ہم، یہ رویہ ہمارا کیوں ہے؟ میں نے الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ فنڈ یا کچھ اس طرح سے ایک ایجنسی ہے، اس کے حساب سے 137 ممالک میں سے کوئی 131واں یا 32واں نمبر تھا۔ دوسرا جو ہے وہ یو این ڈی پی کی طرف سے جو سروے کیا گیا تھا 2023 میں، اس میں 159 ممالک میں سے 141واں نمبر غالباً تھا۔ نمبر وہ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کچھ نمبر تھا تعلیمی نظام میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو قومی سطح پہ تعلیمی نظام خراب ہے اس کی ذمہ داری جو ہے بہت بڑی حد تک اسٹیٹ پہ بھی عائد ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو۔ لیکن اس میں ان کو بجٹ اتنا مختص کرنا پڑتا ہے، ان کو کوالٹی دینی ہوتی ہے، ہائرنگ آف ٹیچرز جو ہے وہ اس طرح کے حساب سے میرٹ پہ کرنی ہوتی ہے، کافی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی ہیڈ پہ ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ چیٹنگ والا واقعہ بتایا، اب دیکھیں سب سے پہلے کاپی کلچر ہی آتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن 9 سے لے کر انٹر تک، ایون کافی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں بھی جہاں تھیوری سسٹم رائج ہے وہاں پہ کاپی کلچر پہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اب آپ سوچیں بچے کو اگر کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں اس کو پھرے بنا کر جو ہے وہ کاپیز جو ہے اپنی رنگین کر کے آئے گا، اور پھر اس کو سفارش پہ یا کاپی کی وجہ سے گریڈز مل جائیں گے، تو پھر اس میں اسکلز تو آنی نہیں ہے، ہنر تو آنا نہیں ہے، علم تو اس کے پاس آنا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پروفیشنل لائف میں قدم رکھتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم تو ایجوکیشن کا ملتا نہیں ہے۔ تو یہ کاپی کلچر سب سے بڑا سبب ہے ہمارے تعلیمی نظام کی ناکامی کا، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں گورنمنٹ سے زیادہ جو ہے میں کہوں گا کہ والدین ہیں۔ والدین آج کل اسی اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں جس میں کاپی کا ریشو زیادہ ہے، اور بورڈ میں رشوت دے کر ہائی گریڈز لینے کے کا ریشو جو ہے زیادہ ہے، اسی میں ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا رٹا کلچر، اب اس میں بھی والدین کافی حد تک ذمہ دار ہیں، کیونکہ اب جیسے میں اپنا بتا دوں، میں نے کافی کوشش کی ہے اسکول میں کہ یہ رٹا کلچر ختم کروائیں، ہم ایم سی کیو اور آبجیکٹیو ٹائپ اور لرننگ آبجیکٹیوز کی بنیاد پر ہم چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین ہم سے آ کے آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے بچے کو یاد نہیں کرواتے کوئی چیز، کاپی پہ 3 پنے تو آپ جو ہے وہ سیاہ نہیں کرواتے، بچوں کی کاپیز خالی پڑی ہیں۔ تو اس میں بھی والدین کا کافی حد تک قصور ہے۔ اسکول ظاہر سی بات ہے جو پرائیویٹ چلا رہا ہے وہ ہر کوئی اخلاقی لیول پہ نہیں چلاتا، اسے اپنا بزنس چلانا ہے، اسے اپنے پیسے کمانے ہیں، تو وہ والدین کے کہنے پہ ہی وہ سارا کیوریکلم سیٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ میں جو ہے عام طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رشوت دے کر امتحان میں مارکس لینا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے سیکنڈری بورڈ سے انٹر تک کس طرح پوزیشنز آتی ہیں اور کتنے گریڈز، A1 گریڈز۔ آپ دیکھیں فرسٹ ایئر انٹر کا رزلٹ آتا ہے تو
80% 70% جو ہے A1 گریڈز ہوتے ہیں، لیکن وہی جب سندھ یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہ رزلٹ جو پاسنگ ریشو ہے وہ 30% بھی نہیں آتا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اس کے بعد سفارشیں، ایڈمیشن بھی سفارشوں پہ ہو رہی ہیں، ٹیچرز بھی سفارشوں پہ بھرتی ہو رہے ہیں، 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ دے کر نااہل لوگ جو ہیں وہ اس ٹیچر گورنمنٹ اسکولز میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ سفارش کا کلچر ہے، تو پھر تعلیمی نظام ناکام ہی ہونا ہے۔ پھر تعلیمی اداروں میں ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، یونیورسٹی، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، پاکستان میں صرف نمبر آف یونیورسٹیز بڑھ رہی ہیں، کوالٹی آف یونیورسٹیز جو ہے وہ دن بدن ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ اس کے بعد والدین اور معاشرے کی طرف سے جلد پیسے کمانے کا دباؤ بھی بچوں پہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ جلد از جلد میں کسی بھی طرح جو ہے یہ ڈگری وغیرہ جو بھی فارمیلٹیز ہے وہ پوری کر لوں اور پیسے کمانے لگ جاؤں، شارٹ کٹس ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن شارٹ کٹس بھی وہ جو منفی راستے ہیں وہاں سے جو ہے کمانے لگ جاتے ہیں۔ پھر کلر کی ذہن اور لکیر کا فقیر بن کر چلنے کی عادت۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ رٹا کلچر ہو، جہاں پہ کاپی کلچر ہو، جہاں پہ سفارش ہو، میرٹ نہ ہو، وہاں پہ کلر کی ذہن اور غلامانہ ذہن کی افرادی قوت ہی پیدا ہوگی۔ اوپر سے سوری ٹو سے رہی صحیح کسر ہمارے CSS اور کمیشن کے جو امتحانی نظام ہے اس نے پوری کر دی ہے۔ ہمارے میجارٹی جو نوجوان ہیں وہ افسر شاہی کا دبدبا اور روب دیکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ وہ CSS آفیسر بن جائیں، اس کے بعد حرام کمائی بھی کریں اور سرکاری گاڑیوں کے قافلوں میں گھومیں، گارڈ ساتھ ہوں، ہتھیار بند ساتھ ہوں اور مزے سے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ کیوں جا کے وہ ریسرچ میں اپنا سر کھپائیں، سائنسدان بنیں، اچھے کوئی انجینئر، سافٹ ویئر انجینئرز بنیں، وہ کیوں جا کے کھپائیں؟ ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے ادھر۔ اس کے علاوہ محنت سے جی چورانا، کام چوری، کاہلی، چھٹیاں، ایک تو پاکستان میں چھٹیاں اتنی ہوتی ہیں بات بات پہ، اوپر سے والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ، آج جو ہے مامے کی شادی ہے، آج جو ہے وہ نانی کا بارواں ہے، آج جو ہے کزن ہمارا دبئی سے آیا ہے تو اس سے گاؤں میں ملنے جانا ہے، آج فلاں کی نیاز ہے، آج فلاں کی نظر ہے، میلے شگل، اس میں ہی ہمارا آدھا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں حالت الیکشن میں، پورا ہفتہ، ایک دن کا الیکشن، پورا ہفتہ چھٹی۔ اسکولز میں اگر الیکشن ہو رہے ہیں، پہلی بات تو وہ غلط ہے، لیکن بہرحال وہ 2 دن آپ چھٹی کریں، پورا کا پورا ہفتہ، کہیں کہیں جہاں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو 10 دن پورے اسکول بند۔ اس کے بعد آج تیسرا دن ہے اسکول کا، 100% اٹینڈنس نہیں ہو رہی، ابھی تک بچے جو ہے اسکول پورے نہیں آ رہے، تو اس حالت میں آپ سوچیں کیا حالت تعلیمی نظام بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ سفارشی اور رشوت دے کر بھرتی جو ٹیچرز ہوں گے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیا دل لگائیں گے، وہ کیا بچوں کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے، وہ اپنی تنخواہ جو ہے، حرام تنخواہ جو ہے حلال کرنے میں پورے رہیں گے۔ تو یہ سارے جو ہے سبب ہیں تعلیمی نظام کی ناکامی کے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امید بھی کوئی نظر نہیں آتی کہ ہمارے والدین، ہماری گورنمنٹ اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرف کچھ سوچنے اور دھیان دینے کے لیے تیار ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔